اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے بعد ولی پیدا ہو سکتا ہے، قطب پیدا ہو سکتا ہے، ابدال پیدا ہو سکتا ہے، مجدد پیدا ہو سکتا ہے، فقیہ پیدا ہو سکتا ہے، غوث پیدا ہو سکتا ہے، مفکر پیدا ہو سکتا ہے، مجتہد پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے یوں کہیے کہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر آدمی کامل مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ مومن ہی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس عقیدے کی اہمیت اور ثبوت پر ایک دو قرآنی آیتیں نہیں بلکہ سینکڑوں آیتیں قرآنی اور حدیث مبارکہ شاہد ہے۔ اس لیے ہم دعویٰ ہی نہیں بلکہ پورے عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلام نہ مکمل، دین نہ مکمل، نماز نہ مکمل، روزہ نہ مکمل، حج نہ مکمل، تلاوت نہ مکمل، تہجد نہ مکمل، تسبیحات نہ مکمل، ذکر نہ مکمل، نوافل نہ مکمل، اعمال خیر نہ مکمل، اعمال صالح نہ مکمل ہے۔ کیونکہ ایمان ہی نہیں تو پھر نامہ کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نظر رکھتے ہو تو آپ کو معلوم ہوا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلافت صدیقہ اکبر کے عین ابتدائی دور میں مالین جگہ سرسرے بیگا تھے۔ دوسری طرف انکار ختم نبوت کا مسئلہ بھی سامنے آیا تھا۔ نازک حالت میں صدیقہ اکبر کی نظر میں اگر اہمیت تھی تو تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر نبی کی نبوت، نبی کی رسالت دنیا میں نہ رہی تو پھر یہ سارے اعمال سب کے سب بیکار ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ اتنی اہمیت کے باوجود عقیدہ ختم نبوت کے منکرین اس دنیا میں پیدا ہوئے، خود اس کا دعویٰ کرنے والا ہوا اور اپنے آپ کو نبی اور رسول بتایا، اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ تو ہمت نہ کر سکیں گے دعوے ختم نبوت کر لوں، لیکن دوسروں کے لیے راستہ ہموار کیا، ہر ممکن جھوٹے نبی کا تعاون کیا۔ اس وقت میں صرف اپنے ملک ہندوستان کی بات کروں گا تاکہ آپ کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو کر آ جائے، جن لوگوں نے تقدس کے پردے میں ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی اور امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اسلام اور شریعت مصطفیٰ کی شکلیں بگاڑ دی اور سلسلے نبوت جاری کرتے ہوئے ولیوں کو بھی نبوت کے مقام پر ناکھڑا کر دیا۔ شاید ہماری ان باتوں کو سن کر پریشان ہو رہے ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ایسا جرم کرے اور ختم نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دوستو ہاں ایسا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت تک ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، تو ہم ایسے لوگوں سے بچیں اور ہمارے نبی نے جو کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس عقیدے کو اپنے جہلوں کی گرہ میں باندھیں اور ہم یہ بھی سوچیں کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی آخری نبی، ہماری شریعت آخری شریعت، ہماری قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی، کوئی نئی قرآن آنے والی نہیں قیامت تک۔ یہی دن باقی ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بیٹے۔